ایک بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ متحدہ عرب امارات کی طرف سے پاکستان کو ہاں کر دی گئی ہے، لیکن کون سے پاکستانی اب متحدہ عرب امارات میں جا سکتے ہیں؟ ایک شرط، ایک کنڈیشن کی بات بھی سامنے آ رہی ہے، اس کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ اور بدخشاں کی صورتحال سے متعلق مسلسل آپ کے سامنے اپڈیٹ ہم رکھ رہے ہیں، اور اب ایک نئی صورتحال بدخشاں کے اندر آ چکی ہے، اور اس کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ کابل رہنماؤں کی طرف سے ایک نئی فورس کو بھیجا جائے گا بدخشاں کے اندر۔ یہ فورس کون سی ہوگی، اس کے اندر کون شامل ہوگا، یہ بڑا حیران کن ہے۔ یہ دو خبریں ہیں جو کہ آج کے اس ویلاگ کا حصہ ہوں گی، تو ان پر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 3 اگست 2026۔ میں ہوں رضا عباس، آپ سے درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا متحدہ عرب امارات کی طرف سے جو پاکستان کو ایک طرح سے ہاں کی گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں، مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ایک دم سے بدلی، اس کے بعد اس کے اندر ایک تناؤ آ گیا، اور یہ تناؤ ایسا نہیں ہے کہ ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے دوران آیا، بلکہ یہ تناؤ ایک ایسے وقت میں آیا تھا جب پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ سپٹمبر 2025 کے اندر ایک ڈیفنس پیکٹ کیا تھا، اور اس کے اندر بعض ذرائع کے مطابق یہ خبر زبان زد عام تھی کہ متحدہ عرب امارات بھی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان بھی متحدہ عرب امارات سے ایک ایسا ہی ڈیفنس پیکٹ کرے، اور سعودی عرب سے وہ اپنا جو انحصار ہے اس کو ختم کرے، اس سے الگ ہو جائے، اور ہم پاکستان کی جتنی بھی اقتصادی ضروریات ہیں ہم اس کو پورا کریں گے۔ اور ہمارے ملک کے اندر ایک بڑی مین پاور رہتی ہے، پاکستانیوں کی لیبر رہتی ہے، مختلف لوگ ہیں وہاں پر، برسر روزگار ہیں، ہم ان افراد کو یا دیگر پاکستانیوں کو بھی یہاں پر سیٹل کر سکتے ہیں، اور پاکستان کا جو مسئلہ ہے بلوچستان والا، ہم وہاں کی بھی صورتحال کو ہینڈل کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پاکستان سعودی عرب سے نکلے، اس ڈیفنس پیکٹ کو ختم کرے اور ہمارے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کرے۔ اور جب پاکستان کی طرف سے ایسا نہیں کیا گیا تھا، تو اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ متحدہ عرب امارات کی جو قیادت ہے، اعلیٰ سطح کی قیادت، ان کے صدر انہوں نے بھارت کا دورہ بھی کیا تھا، گو کہ وہ ایئرپورٹ سے ہی واپس چلے گئے تھے، وہیں پر ان کی ملاقاتیں ہوئی تھی، اور لیکن وہ اسی ضمن میں آئے تھے کہ وہ بھارت کے ساتھ ایگریمنٹ ایک ایسا ہی ڈیفنس پیکٹ کا کر سکتے ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے ایک پیغام ہونا تھا۔ لیکن بہرحال بہت سی سفارتی چیزیں، بہت سے پیغامات ڈپلومیٹکلی بھجوائے گئے، چیزوں کو بہتر کرنے کی پاکستان کی طرف سے کوشش کی گئی، لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ پھر نہیں ہو سکا، اور پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان کوئی مانے یا نہ مانے لیکن ایک تناؤ آیا، گو کہ دونوں سائیڈ کے اوپر ریاستی سطح کے اوپر کوئی بات نہیں کی گئی تھی۔ یہ بڑا حیران کن تھا، نہ ہی سرکاری سطح کے اوپر پاکستان نے متحدہ عرب امارات کے اگینسٹ کوئی پیغام جاری کیا، اور نہ ہی متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے اگینسٹ جو ہے وہ سرکاری سطح کے اوپر پیغامات جاری کیا۔ البتہ آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ دونوں سائیڈ میں ایسی شخصیات جو ریاست کے بہت قریب مانی جاتی ہیں، یا ایسے صحافی یا ایسے تجزیہ کار، ان کی طرف سے البتہ اس کشیدگی، اس تناؤ کا ذکر ضرور کیا گیا اپنے ویلاگز کے اندر یا اپنے مین سے میڈیا نیشنل پروگرامز کے اندر، لیکن سرکاری سطح کے اوپر ابھی آپ نے حال ہی میں یہ دیکھا ہوگا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی پریس کانفرنس ہوئی، تو اس کے اندر بھی متحدہ عرب امارات کو ایک بردر کنٹری کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ایک دوستانہ تعلقات ہیں، بھائیوں والے تعلقات ہیں، تو بھائیوں کے درمیان اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، دو بھائیوں جو سگے بھائی ہیں وہ ان کی آپس میں اس طرح سے نہیں بنتی ہے، یہ اختلافات رہتے، تو ہم تو پھر دو ملک ہیں تو ہمارے آپس میں اختلافات رہیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی کہا گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر بہت سے پاکستانیوں کی طرف سے اس شکوے کا یا اس خبر کا اظہار کیا گیا کہ انہیں متحدہ عرب امارات سے نکالا جا رہا ہے، ان کی جائیدادوں کو ضبط کیا جا رہا ہے، انہیں مشکلات آ رہی ہیں، لیکن متحدہ عرب امارات کی طرف سے کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا۔ رائٹرز نے اس حوالے سے بڑی تفصیل سے رپورٹ بھی شائع کی، لیکن پاکستان کے دفتر خارجہ نے یہی کہا کہ متحدہ عرب امارات کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے ملک میں بسنے والے شہریوں سے متعلق کیا پالیسی بناتا ہے، کنہیں رکھتا ہے اور کنہیں ڈیپورٹ کر دیتا ہے۔ یہ پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ سامنے آئی۔ اب صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، اب جو نمبرز ہیں، اور یہ بھی بڑا حیران کن ہے کہ جو نمبرز آئے ہیں یہ بھی سرکاری سطح کے اوپر نہیں ہے، یہ ان افراد یا ان متعلقہ اداروں کی طرف سے آئے ہیں جو ان تمام تر پروسیجر کے اندر انوالو رہتے ہیں، یعنی کہ ٹریول ایجنسیز کی طرف سے نمبرز آئے ہیں، حکام سے بات ہوئی ہے، ان کے ساتھ نمبر شیئر کیے گئے ہیں، اور پھر یہ عام عوام کی سطح کے اوپر ان نمبرز کو ان کی تشہیر کی گئی ہے، ان کو شیئر کیا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات اب اپنی پاکستانیوں سے متعلق جو پالیسی ہے اس کو نرم کر رہا ہے، اور جو ویزوں کا اجرا اگر آپ یہ کہیں کہ بند نہیں کیا تھا لیکن اس کے اندر بہت سختی کر دی تھی، اب وہ جو سختی ہے وہ کسی حد تک ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ بات اس بنیاد کے اوپر ہے کہ جو ٹریول ایجنسیز نمبرز جو ہیں وہ دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک کنڈیشن بھی آ رہی ہے، یہ چیز بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ پوری خبر کیا ہے۔ اب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگست 2026 کے اوائل میں اہم خبر یہ سامنے آتی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے پاکستانی شہریوں کے لیے وزٹ ویزوں کا اجرا دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ یہ خبر ٹریول انڈسٹری کے نمائندوں اور پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے سفارخانے کے ایک اہلکار نے دی ہے۔ وزٹ ویزا رجسٹرڈ ٹریول ایجنٹس کے ذریعے کھلا ہے،
عام گرین پاسپورٹ رکھنے والے پاکستانی شہری اب صرف رجسٹرڈ اور مجاز ٹریول ایجنسی کے ذریعے درخواست دے سکتے ہیں۔ سفارت خانے کے اہلکار نے تصدیق کی ہے کہ ویزے اب کھلے ہیں اور مکمل دستاویزات والے درخواست گزار بغیر بڑی مشکل کے اپلائی کر سکتے ہیں۔ خاندانی درخواستوں میں نمایاں بہتری، خاندانوں کے ساتھ سفر کرنے والے یا امارات میں مقیم رشتہ داروں کے پاس جانے والوں کی درخواستوں پر اب تیزی سے کارروائی ہو رہی ہے۔ ماضی میں ان درخواستوں میں طویل تاخیر ہوا کرتی تھی۔ مسافروں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ٹریول ایجنسی جو کہ رجسٹرڈ ٹریول ایجنسیز ہیں، یہ نمبرز دے رہے ہیں کہ جون جولائی میں ہم نے یہ دیکھا کہ عموماً جو تعداد ایک چل رہی تھی مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے بعد یا یو اے ای اور پاکستان کے درمیان جو تناؤ آیا، اس کے بعد ماہانہ جو تھے وہ بہت کم پاکستانی جایا کرتے تھے، یو اے ای میں بہت مشکل سے ویزے لگا کرتے تھے اور ان کی جو تعداد تھی وہ تقریباً 170 کے قریب تھی۔ لیکن جو رجسٹرڈ ٹریول ایجنسیز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کی جو تعداد ہے یہ 170 سے بڑھ کر 400 ہو چکی ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ صورتحال سے پہلے تقریباً 3 سے 4,000 کے قریب ایک مہینے کے اندر پاکستانی متحدہ عرب امارات میں جایا کرتے تھے، یہ نمبر تھا، اور لیکن 1,000 سے کم ہو کر یہ 400 پر آیا، 400 سے یہ 170 پر آ گیا۔ اب یہ 170 سے دوبارہ 400 پر چلا گیا ہے، جو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اب ویزا اجراء سے متعلق جو پاکستانیوں سے متعلق پالیسی کو سخت کیا تھا، اب اس کے اندر نرمی لائی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات جس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رجسٹرڈ ٹریول ایجنسی، اب یہ کنڈیشن ایک لگا دی گئی ہے کہ وہ ٹریول ایجنسیز جن کے کاروبار، جن کی چیزیں ادھر رجسٹرڈ ہیں، لیگل ہیں، ان چیزوں کو پریفر کیا جائے گا، دیکھا جائے گا اور انہی کے مطابق ان کو آنے دیا جائے گا۔ اس سے ہوگا کیا کہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ان چیزوں کا غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور وہاں جا کر اپنی ملک و ملت کا نام بدنام بھی کرتے ہیں، بھیک مانگنے لگ جاتے ہیں۔ تو ایسے میں اگر کوئی ٹریول ایجنسی سے کوئی جائے گا اور اگر کوئی ایسا وہاں جا کر کام کرے گا تو پھر اس ٹریول ایجنسی کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو جائیں گی یا اس کے لائسنس کو بھی منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی لیے اس چیز کے میکینزم بنانے کے لیے، ایک چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے ٹریول ایجنسی اب اپنے تئیں اچھی خاصی بھی ایک جانچ پڑتال کرے گا کہ کون سا شخص جا رہا ہے، کیسا جا رہا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور وہ وہاں جا کر کیا کام کر سکتا ہے اور وہ کیا کرے گا۔ تو یہ بہرحال وہ تمام تر چیزیں ہیں جس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ویزوں کے اجراء میں متحدہ عرب امارات نے جو ہے یہ اب نرمی کر دی ہے اور نمبرز جو ہیں یہ تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، جن کا ذکر میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آسان اور سادہ الفاظ کے اندر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اچھا، بات ہے یہ بدخشاں کی صورتحال کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں کہ بدخشاں کی صورتحال اس وقت آپ کو پتا ہے کہ بڑی ایک حیران کن اور تشویشناک ہوتی بھی جا رہی ہے، اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ افغان طالبان کے اقتدار میں آ جانے کے بعد ایک منظم جو تحریک ہے وہ چل رہی ہے اور افغان طالبان کو شدید قسم کی پریشانی اس سے متعلق لاحق ہو چکی ہے اور اب ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، ایک نئی قیادت منظر عام کے اوپر بھی آ چکی ہے ایک نئے یونیفارم کے ساتھ۔ اب اس کے اندر جو تفصیلات ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ افغانستان میں طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے تقریباً 5 سال کے بعد سب سے منظم مسلح مزاحمتی گروہ افغانستان یونائٹڈ فرنٹ نے طالبان کے خلاف فوجی کارروائیوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ اس گروہ کے سربراہ سابق افغان فوج کے اعلیٰ آفیسر لیفٹیننٹ جنرل سید سمیع سادات ہیں۔ جنرل سمیع سادات نے کیا کہا ہے؟ جنرل سمیع سادات نے ایک ویڈیو پیغام میں افغان نیشنل آرمی کی وردی اور جمہوریہ افغانستان کے 3 رنگی سیاہ، سرخ، سبز پرچم کے منظرعام پر آ کر اعلان کیا کہ طالبان کے خلاف جنگی کارروائیوں کی اجازت دے دی گئی ہے۔ فوجی کارروائیوں کا پہلا مرحلہ شروع ہو چکا ہے جس میں طالبان کے ارکان، اڈوں اور قیادت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بعد ازاں یہ کارروائیاں مختلف مراحل میں آگے بڑھیں گی اور قومی سطح پر پھیل جائیں گی۔ یہ جد و جہد نہ صرف طالبان بلکہ دیگر مسلح جتھوں اور تحریک طالبان پاکستان یعنی کہ کالعدم TTP سمیت دیگر دہشتگرد تنظیموں کے خلاف بھی ہے۔ مذاکرات کے ذریعے طالبان کے ساتھ کسی تصفیہ کی امید مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اور مسلح مزاحمت ہی واحد راستہ ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری خاص طور پر امریکہ اور نیٹو سے فوجی دستوں یا اڈوں کی نہیں بلکہ سیاسی اور مادی حمایت کی درخواست کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ افغان خود لڑیں گے اور بین الاقوامی قوانین کی پابندی بھی کریں گے۔ تمام افغان اور سابق سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں، سیاسی رہنماؤں اور عام شہریوں سے اپیل کی کہ وہ 3 رنگی پرچم کے نیچے متحد ہو کر اس جد و جہد میں شامل ہوں تاکہ ملک کو جبر، انتہا پسندی اور قحط سے آزاد کروایا جا سکے۔ گروہ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس نے قندھار سپن بولدک روڈ پر ہلمند اور بادغیس سمیت جنوبی افغانستان میں کئی حملے کیے ہیں
जिनमें तालिबान अरकान हलाक हुए हैं। तालिबान ने दावों को मुस्तरद करते हुए उन्हें सिर्फ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा जो है वो करार दिया है। अब जनरल सादात के मुताबिक तालिबान ने तकरीबन 5 साल के बाद अफगानिस्तान को दहशतगर्दी का गढ़ बना दिया है। खवातीन और बच्चों की इज्जत पामाल की गई है और कहे तो जबर को मुसल्लत किया गया है और मुल्क के वसाइल को मुसल्लह जत्थों के सपुर्द जो है ये कर दिया गया है। लिहाजा अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात जो है ये नाकाम हो चुके हैं। अब जो सूरत हाल है वो बड़ी दिलचस्प इसलिए हो रही है, बाज़ ज़राए के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है कि अफगान तालिबान बदख्शा के अंदर अब एक किन्हें भेजने की तैयारी कर रहा है। फ्रीडम फाइटर का नाम दिया जा रहा है, लेकिन इसके अंदर ये कहा जा रहा है बाज़ ज़राए के मुताबिक कि कलदम टीटीपी जिसके वजूद से इनकारी है अफगान तालिबान, जो कहते हैं कि भाई हमारी सरजमीन के अंदर है ही नहीं है, अब उनसे मुतालिक बाज़ ज़राए से खबरें सामने आ रही हैं कि उन्हें फ्रीडम फाइटर का लेबल लगाकर उन्हें बदख्शा में भेजा जा सकता है और दीगर मुसल्लह जत्थे जो कि कलदम टीटीपी की ज़ेर साया ही हैं या फिर हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप है या फिर मुफ्ती नूर वली महसूद का है, तो इनके ज़ेरी जितनी भी शाखे तंजीमें हैं अब इन्हें भी जो है ये भेजने की तैयारी की जा रही है बदख्शा के अंदर, ताकि ये वहाँ जाकर लड़ें। तो बदख्शा के अंदर सूरत हाल बड़ी हैरान कुन और तशवीशनाक हो चुकी है। यहाँ पर एक ज़रूरी बात यह है कि मेरी राय में मुमकिन है कि आप इससे इत्तफाक करें, इख्तलाफ करें, पाकिस्तान को सारे मामले से दूर रहना चाहिए, पाकिस्तान को सारे मामले के ऊपर नहीं आना चाहिए अंटिल पाकिस्तान को अपनी सरहदों को महफूज करना चाहिए, सिक्योर करना चाहिए। ऐसे अनासिर पाकिस्तान के अंदर हैं तो उनका कला कमा करना चाहिए। हम अगर किसी और की लड़ाई के अंदर पड़ेंगे तो हमने ये करके देख लिया है, माजी के अंदर जो तजर्बात हैं वो भी हमें बताते हैं कि अफगान तालिबान के एक ज़माने में अगर हम सपोर्ट किया करते थे चाहे वो किसी भी मैदान के अंदर हो, तो आज वही अफगान तालिबान हमारे लिए दर्द सर बने हैं। गुड तालिबान अगर हम हाफिज़ गुल बहादुर को कहा करते थे, आज वही हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमलावर भी होता है, हमारे 69 लोगों को निशाना भी बनाता है। तो ये माजी की पॉलिसीज थी, ये इनके नताइज गलत निकले हैं। तो आज हमें किसी भी इत्तेहाद को उस तरह से सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में फिर हम बैन अल-अक़वामी सफारतकारी के प्लेटफॉर्म के अंदर भी हमारे सामने ये बाज़ औक़ात ये चीज़ें रखी जाती हैं कि भाई माजी में तो आप इनके हिमायती थे तो अब क्या हुआ है। तो इसलिए पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ अपने घर की हिफाजत करनी है, उसी का जिम्मा लेना चाहिए और जो कुछ इस वतन इस मिट्टी के लिए यकीनी हो उसे जो है वो यकीनन बरूवेकार उन तमाम तर चीज़ों को लाना चाहिए, लेकिन किसी के मैदान में उतर कर नहीं, किसी की लड़ाई में पढ़कर नहीं। तो बहरहाल वो अपडेट है, चीज़ें जो हमने आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।